شب عاشور کی مناسبت سے سوز پیش کر رہا ہوں. دیدی آپ لوگوں کا پروسہ قبول کریں. چند اشعار ہیں میرے مظلوم مولا نے اپنے دوست حبیب کے لیے لکھے خط میں. ایک کیفیت ہے اس کو محسوس کریں گے شکر اور بی بی کو پرزہ پیش کریں. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. تمہارا دوست ہے تنہا, تمہارا دوست ہے تنہا, حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ گے آ کر, تم حال مسلم بے کس سناؤ گے آ کر. رقیہ تکتی ہے رستہ, حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. وہ جب بھی سنتی ہے کوفے سے آ رہے ہیں شقی, تو پوچھتی ہے ہمارا بھی آئے گا کوئی, دعائیں دے گی سکینہ, حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. در بطول دوبارہ جلایا جائے گا, تمہارے دوست پہ خنجر چلایا جائے گا. نہیں ہے وقت زیادہ, حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. لگاؤ اس سے بھی اندازے میری غربت کے, لگاؤ اس سے بھی اندازے میری غربت کے, کہ جہاں ابن علی لکھنا تھا وہاں پر میں نے دیا ہے ماں کا حوالہ, حبیب آ جاؤ. یہ خط
نہیں ہے اسے بہنوں کی آرزو سمجھو، ہمارے لفظوں کو زینب کی گفتگو سمجھو، بہن یہ کہتی ہے بھیا حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. قبر اصغر قبر اصغر بنانے میں بہت دیر اور اسے کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی، ہائے قبر اصغر، اور کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر، کچھ قدم دور بازار سے دربار مگر، اور پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی، ہائے قبر اصغر. گرم ریتی سے بدن ڈھانپ دیا شہر نے مگر، گرم ریتی سے بدن ڈھانپ دیا شہر نے مگر، اور چہرہ صغر کا چھپانے میں بہت دیر لگی، ہائے قبر اصغر. اور گٹھڑی جب لاش آئی، اور گٹھڑی جب لاش آئی، قاسم کی کھلی خیر میں گٹھڑی جب لاش آئی، قاسم کی کھلی خیر میں
شے کو ترتیب اور شے کو ترتیب بنانے میں بہت دیر لگی ہائے قبر سے اور شین ہر لاش جلدی سے اٹھایا لیکن شین ہر لاش جلدی سے اٹھایا لیکن لاش اکبر کی لاش اکبر کی اٹھانے میں لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی ہائے قبر سے ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کی کہا ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کی کہا لانے کہ ہائے افسوس ارے ہائے افسوس کہ آنے بہت دیر لگی ہائے قبر سے اور اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوے اس قدر پیاس سوکھا گلوے سرور کہ شمر کو دیکھ ہاں شمر کو دیکھ چلانے کہ شمر کو دیکھ چلانے میں بہت دیر لگی ہائے قبر سے باپ کی لاش سے دلوں کی اذیت دے کر باپ کی لاش دلوں کی اذیت دے کر کہ ایک بچی کو ہاں ایک بچی کو اٹھانے میں
بہت دیر لگی ہے قبر سے کی بنانے بہت دیر اے رات ذرا آہستہ گزر اے رات ذرا آہستہ گزر عاشور کی سب زینب نے کہا اے رات ذرا آہستہ گزر احسان تیرا مجھ پر ہوگا اے رات ذرا آہستہ گزر لٹ جائیں گے کل خیمے سارے جل جائے گی مسند احمد کی لٹ جائیں گے کل خیمے سارے جل جائے گی مسند احمد کی ہو جائے گا کل خالی جھولا اے رات ذرا آہستہ گزر سلجھانے بیٹھی ہے لیلا اکبر کی بکھری زلفوں کو ہائے سلجھانے بیٹھی ہے لیلا اکبر کی بکھری زلفوں کو معلوم نہیں کل کیا ہوگا اے رات ذرا آہستہ گزر کل پیاسے براتی آئیں گے کل پیاسے براتی آئیں گے کل قاسم کی شادی ہوئے گی ہائے کل پیاسے
جائے گی کل کبرا بیوا اے رات ذرا آہستہ گزر عباس علمبردار بھی تلوار پر سخن کرتے ہیں عباس علمبردار بھی تلوار پر سخن کرتے ہیں کل ان کو ہے جوہر دکھلانا اے رات ذرا آہستہ گزر ایک بار اپنے بھرے گھر کو ایک بار اپنے بھرے گھر کو جی بھر کے دیکھ تو لے زینب ایک بار اپنے بھرے گھر کو جی بھر کے دیکھ تو لے زینب جی بھر کے دیکھ تو لے زینب آج اپنے بھائی کی صورت جی بھر کے دیکھ تو لے زینب آج اپنے بھائی کی صورت کٹ جائے گا کل کٹ جائے گا کل سرور کا گلا اے رات ذرا آہستہ گزر کسی آس سے اور کس حسرت سے زینب یہ بیان کرتی تھی صحیح آہستہ گزر آہستہ گزر اے رات ذرا اے رات ذرا آہستہ گزر رکانا شمرے نہیں میرے بین سے 70 قدم کی دوری زینب حسین سے ارے بھائی بھائی پکارتی
رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا اور شمر نے گیت پھر ایسی گستاخی ارے مجھ سے دیکھا نہیں گیا بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا ارے چاروں جانب سے گھیر رکھا تھا تیرے نور نظر کو دش کرنے اور تیر برساتا تھا کوئی اس پر ارے کوئی پتھر سے مارتا تھا اسے اور ریت زخموں پہ وہ گراتا رہا ریت زخموں پہ وہ گراتا رہا ارے جس کو پتھر نہیں ملا بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا ارے دیکھ کر مجھ کو بین کرتے ہوئے دیکھ کر مجھ کو بین کرتے ہوئے شمر ہر بار مسکراتا رہا ارے میری نظروں کے سامنے ظالم وار گن کر چری جلاتا رہا تیرا ضرب تھی کلد خنجر تھا ارے تیرا ضرب تھی کلد خنجر تھا اور شبیر کا گلا بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا ارے تم جو زلفیں سوار کرتی تھی تم جو زلفیں سوار کرتی تھی ارے انہی زلفوں میں ہاتھ تھا تم جو زلفیں سوار کرتی تھی انہی زلفوں میں ہاتھ تھا اس کا اور جہاں بوسے دیے تھے نانا نے ارے اسی گردن سے خون ٹپکتا تھا اور سر شبیر یوں اٹھائے ہوئے ارے سر شبیر یوں اٹھائے ہوئے شمر خیمے لگا گیا بھائی بھائی پکارتی رہی
خنجر نہیں رکا اور جب چلایا تھا شمر نے خنجر اور میں نے اپنا آنکھوں سے اپنی دیکھا تھا جب چلایا تھا شمر نے خنجر میں نے آنکھوں سے اپنی دیکھا تھا ہاتھ اپنے اٹھا کے پہلو سے تو نے سوکھے گلے پہ رکھا تھا انگلیاں زخمی ہو گئی ہوگی انگلیاں زخمی ہو گئی ہوگی ارے ہاتھ مجھ سے تو نہ چھپا بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا اور دیکھا جب شیبر نے سکینہ کو دیکھا جب شیبر نے سکینہ کو بڑھ کے چھینی تھی بالیاس کی ارے خون بہنے لگا تھا کانوں سے چچا پاس کو پکارتی تھی اور مارتا تھا تماچا جب ظالم مارتا تھا تماچا جب ظالم تجھ کو دیتی تھی وہ صدا اماں بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا اور جب بنا کر اسیر بچوں کو ارے ظالموں نے سفر پہ باندھا تھا اور ننگے پیروں چلی سکینہ بھی جس کے پیروں میں نیل آیا تھا ارے تھک کے گرتی تھی جب وہ ناکے سے تھک کے گرتی تھی جب وہ ناکے سے تازیانہ اسے لگا بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا اے شہید و جہاں خدا حافظ ہے محمد کی جان خدا حافظ ہے محمد کی جان خدا حافظ ہمیں حسین کے لال اکبر نوجوان
خدا حافظ نبھائے خشک ہوٹوں اپنی سوکھی زبان خدا حافظ سوکھی زبان خدا حافظ علمدار فوج عباس ہے علی کے نشان خدا حافظ علی کے نشان خدا سے کہہ رہے تھے مولا غریب اللہ کے حبیب کا یارو حبیب ایک دم میں دم نکلتا ہے اب ان قریب ہوں زخمی ہوں بے گناہ واپس زخمی ہوں بے گناہ واپس تم جس کے کلمہ گو ہو میں اس کا نواسا ہوں پانی پلا کے سوا کرو یارو پیاسا ہو پانی پلا کے سوا کرو یارو پیاسا ہو اس دم لئی نے دور سے دیکھا یہ ماجرا شمر لئی کو پاس بلا کر یہ تب کہا سبت رسول خاک پا بے ہوش ہے پڑا کیا دیکھتا ہے وقت وقت میرا سن آئے گا کیا دیکھتا ہے وقت زخموں سے چور ہے ہاں جلدی جا کے کاٹ ہاں جلدی جا کے کاٹ لے افسر حسین کا یہ مردہ سن کے آ گیا لالچ میں وہ لئی خنجر پکڑ کے آیا قریب امام دی چھاتی پا پاؤں رکھ کے چڑھائی جو آستین تنور چشم فاطمہ نے آنکھیں کھول دی تنور چشم فاطمہ نے آنکھیں کھول دی دیکھا تو کوئی دوست ہے غم گزار ہے خنجر گلے پسینے پر قاتل سوار خنجر گلے پسینے پر قاتل سوار خنجر گلے پسینے پر قاتل سوار ہے فرمایا شین کون ہے تو ایسی تمشیان کیوں میرے زخمی سینے پہ آ کر ہوا سوار خنجر میرے گلے پا جو رکھتا ہے بار بار سمجھائے کس سمجھائے کس خدا میں مجھے دیتا ہے رنج روح رسالت بنا تو ذبح کرنے آیا ہے مجھ پہ اس پر بھی کچھ نہ دل میں لئی کے اثر ہوا خنجر سے کاٹنے ذرا مظلوم خنجر سے
مظلوم کہتا جاتا تھا میں بے گناہ ہوں، مظلوم کہتا جاتا تھا میں بے گناہ ہوں، مارو نہ مجھ کو سبت رسالت پناہ ہوں، مارو نہ مجھ کو سبت رسالت پناہ ہوں، تم لوگوں کا خدا کی قسم خیر خواہ ہوں، تم لوگوں کا خدا کی قسم خیر خواہ ہوں، نہ رحم آتا تھا نہ کسی نابکار کو، نہ رحم آتا تھا نہ کسی نابکار کو، ہائے گھٹ گھٹ کے نہ روئے، گھٹ گھٹ کے نہ روئے، نہ رحم آتا تھا نہ کسی نابکار کو، شمشیریں مارتے تھے، ہائے شمشیریں مارتے تھے غریب الدیار کو، شمشیریں مارتے تھے غریب الدیار کو، ہائے 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 میرے مظلوم، اکبر نہ تھے جلوں میں نہ عباس پاس تھے، اکبر نہ تھے جلوں میں نہ عباس پاس تھے، مظلوم بیچ میں تھا، مظلوم بیچ میں تھا، عدو آس پاس تھے، مظلوم بیچ میں تھا، عدو آس پاس تھے، جی بھر کے ظالموں نے ستایا حسین کو، جی بھر کے ظالموں نے ستایا حسین کو، سینے پہ بالا رکھ کے گرایا حسین کو، اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المسدد نذیرنا المعید مصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطہرهم تطہیرا بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين صدق الله العلي العظيم عزادارن سید الشہداء، قرآن مجید یہ فرماتا ہے، اللہ کا یہ حکم ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں گے، 2 سال اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی، اصغر کی اپنی قسمت رباب کی اپنی قسمت، اصغر کی اپنی قسمت، اصغر کی عمر ابھی 4 ہفتے بھی نہیں تھی جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا ہے 28 رجب کو،
اور آپ کو یاد ہے نا جب جانے لگے تھے تو بیمار سغرا کو ساتھ لے کے نہیں گئے تھے. تو جب اسے پتہ چلا نا کہ مجھے ساتھ نہیں لے کے جا رہے تو ماں سے کہنے لگی تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھائی اصغر دے دو. کہ کتنا پیار ہوتا ہے بہنوں کے بھائیوں کے ساتھ. سغرا نے اصغر کو سینے سے لگا دیا اور کہا آپ میرے پاس رہ جاؤ, ہم دونوں یہاں رہیں گے, آپ کی رونق رہے گی. اب سب نے ہاتھ بڑھائے, اصغر کسی کی طرف بھی نہیں آیا. علی اکبر آئے نہیں آیا, جناب عباس آئے اصغر نہیں آیا, رباب ہوتا ہی اصغر پھر بھی نہیں آیا. تو امام حسین کو بتایا گیا کہ اصغر نہیں آتا. امام حسین تشریف لائے, کہا کہ بیٹی مجھے اس کے کان میں ایک بات کہہ لینے دو, اس کے بعد یہ تیرے پاس رہ جائے تو بے شک رکھ لینا, ہم ساتھ لے کے نہیں جائیں گے. امام حسین نے اصغر کے منہ کے ساتھ کان لگایا, کوئی بات کہی, اصغر ہمک کے مولا کی طرف آیا. تو سغرا رو کے کہتی ہے کہ میں یہ نہیں کہتی کہ بھائی کو میرے پاس لوٹ جائیں, آپ یہ بتائیں کہ اس کے کان میں آپ نے کہا کیا ہے. تو میرے مولا نے فرمایا میں نے اس کو بتایا تو میرا بڑا بہادر سپاہی ہے, اگر میرے ساتھ نہیں جائے گا تو ہرملا کا مقابلہ کون کرے گا. یہ وہ شہزادہ ہے جس کی ساری عمر, جتنی اس کی عمر تھی وہ ساری سفر میں گزر گئی, ساری کی ساری عمر سفر میں گزر گئی. 2 محرم کو کربلا میں پہنچے اور جب کربلا کا مہمان ہوا اصغر تو 5-6 دن گزرے تو پانی بند ہو گیا, 7ویں کو پانی بند ہے. آج شب عاشور ہے نا, حضرتاروں میں کس طرح بیان کروں, تو چھوٹے بچے تھے نا, پیاس سے جس کا منہ کھلا ہوا تھا بند نہیں ہوتا اور جس کا منہ بند تھا کھلتا نہیں تھا, اتنی سخت پیاس تھی. آلتش کی صدائیں آ رہی تھی. حضرتاروں شب عاشور کو آج کی رات 3 حصوں میں مولا نے تقسیم کیا, اور جب خیام کا معائنہ کر رہے تھے اپنی بہن زینب کو ساتھ لے کر, تو سکینہ انگلی پکڑے ہوئے ساتھ تھی اور خیمے میں دیکھ رہی تھی. تو انگلی چھوڑ کے تو چلی جاتی تھی, کچھ دیر کہیں رہتی پھر آ جاتی تھی. تو امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ بہن زینب یہ سکینہ کہاں جاتی ہے؟ تو کہا یہ دیکھنے جاتی ہے اصغر زندہ ہے کہ مر گیا. آپ رونا چاہتے ہیں تو اصغر کی عمر دیکھیں اور پیاس دیکھیں. سکینہ بہت تھوڑی خیموں کے اندر, کسی کے پاس ایک قطرہ پانی ہو تو دے دو, میرا بھائی بہت پیاسا ہے, لیکن پانی نہیں ملا. عزادارو, جب امام حسین علیہ السلام کے سارے سپاہی چلے گئے, آپ کو پتا ہے جو سب سے بہادر سپاہی ہوتے ہیں وہ سب سے آخر پر جاتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے استغاثہ بلند کیا, حال میں ناصر ینصرنا, تو ایک مرتبہ خیموں سے رونے کی آواز بلند ہوئی. مولا نے پوچھا کہ خیریت تو ہے, کیوں رونے کی آواز آ رہی ہے؟ تو بیویوں نے بتلایا کہ جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. حسین تشریف لائے, اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے لے کے جانے لگے. تو اصغر کی ماں رباب نے کہا کہ کچھ دیر کے لیے مجھے دیجیے, میں اس کو تیار کر دوں.
अजादारो माँ आखिरी मर्तबा अपने बच्चे को लेकर मैंने तो प्यासे बच्चे को बहुत चूमा होगा, गले से लगाया होगा, जानती थी ये वापस जिंदा नहीं आएगा। अजादारो माँ ने नए कपड़े पहनाए, सुरमा लगाया, कंघी की और कहा बेटे असगर अभी अभी तो अपनी दादी के पास पहुंच जाएगा, बेटे मेरी शिकायत न करना, तेरी दादी पूछेगी तेरी माँ ने नए कपड़े पहनाए, सुरमा लगाया, कंघी की, तेरा मुंह क्यों नहीं धोया, कहना दादी अम्मा पानी नहीं था, दादी अम्मा पानी नहीं था। अज़ादारो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बच्चे को लेकर फौजी अशिया के सामने आए, बड़ी सख्त धूप थी, ऊपर हवा की हुई थी, तो लेके आए, कहा कि ए फौजी अशिया अगर कोई जुर्म किया है तो मैं हुसैन ने किया है, इस बच्चे बेचारे का क्या कसूर है, इसे थोड़ा सारा पानी दे दो। उन्होंने कहा कि बच्चा खुद पानी मांगे तो हम देंगे। अज़ादारो इमाम हुसैन ने तख्ती रेत पे और एक मर्तबा कहा कि इमाम हुज्जत के लिए अपनी जुबान ओंठों पर फेर दो। असगर ने अपनी जुबान निकाली, ओंठों पर फेर दी। जितने भी जालिम थे ये देखकर बर्दाश्त न कर सके, उसकी फौज रोने लगी, मुंह पलट के रोने लगी। फौरन उम्र साद आया, उसने कहा कि जल्दी करो, हुसैन की कलाम को कता करो। अज़ादारो इस मौके पर जब पानी पिलाने गए अली असगर को, तो इमाम हुसैन ने आपको भी याद किया है, आपके नाम पैगाम भेजा है, लैतकुम या शियत लैतकुम फी यौम आशूरा, शियो काश आप आशूरा के दिन होते और देखते कि मैं छोटे बच्चे के लिए पानी कैसे मैदान करबला में होते, देखते कि मैं पानी कैसे मांग रहा था और ये किस तरह बेरहमी से इनकार कर रहे थे। अज़ादारो उमर साहब ने कहा करबला जल्दी करो, इमाम हुसैन की जुबान कता करो, ऐसा ना हो कि फौज बिगड़ जाए। वो मलून आया, उसके पास जो कमान में तीर था ना, बहुत बड़ा तीर था, 3 लोगों वाला तीर था। बच्चे का गला कितना होता है, उसके लिए तो छोटा सा कमान में रखा, कमान में रखा, हाथ का पे तीर नीचे गिर गया, फिर उठाया, फिर कमान में रखा, फिर हाथ काम पे, फिर नीचे गिर गया। जब तीसरी मर्तबा गिरा ना तीर, तो वो कहता है कि तू तो बड़ा तीर अंदाज है, तुझे क्या हुआ कि तू क्यों नहीं, तेरा तीर क्यों नहीं चलता, कमान में रख क्यों नहीं चलाता। वो कहते हैं जब मैं तीर रख के तो निशाना लेता हूँ बच्चे की गर्दन का, एक काले बुर्के वाली मसूर सर पर कुरान रख के कह रही है, हुर्मला तेरा तीर बहुत बड़ा है, तेरे बच्चे की गर्दन बहुत छोटी है। अज़ादारो उसको लोगों ने बेला खर्तीर चलाया, एक घुटना जमीन पे रखा और उसने तीर छोड़ा। मक्तल की किताबें कहती हैं अगर हुसैन की हथेली आगे ना होती तो जिधर जिधर तीर जाता उधर उधर असगर जाता, इतने जोर से उसने तीर मारा था। अज़ादारो तीर असगर के गले में लगा, कुछ हुसैन की कलाई में लगा। जो बेहल तिफलो मिनल उज़न इलल उज़न, बच्चा एक कान से दूसरे कान तक सिवा हो गया। अज़ादारो खून के चंद खुश्क कतरे निकले,
इमाम हुसैन ने उसे अपनी दाढ़ी को रंगीन किया। दाढ़ी को रंगीन करने के बाद अब ख़याम की तरफ आना था, लेकिन हौसला नहीं पड़ रहा था। जान रहे थे कि मैं तो मासूम हूँ, मासूम मुतलक हूँ, इसकी माँ जो है रुबा को कैसे बर्दाश्त करेंगे इसको। ये अमल कल आशूरे के दिन आप करेंगे, 7 मरतबा आगे जाएंगे, 7 मरतबा पीछे आएंगे। इन्ना लिल्लाह रिज़न बिक़ज़ाई व तस्लीमन लिअमरे, रिज़न बिक़ज़ाई व तस्लीमन लिअमरे। अज़ादारों बिलाखिर 7 मरतबा के बाद लेके आई रुबाब आई, मेरे बच्चे ने पानी पी लिया, सकीना दौड़ के आई तो इमाम हुसैन कुछ नहीं बोले। जब करीब आई ना माँ तो एक मरतबा अपनी अबा का दामन हटा दिया। जब पहली निगाह पड़ी जनाब रुबाब की, एक जुमला कहा, अब इस वक्त का युनहर, हे मेरे बच्चे, या आप जैसे बच्चों को यहाँ नहर किया जाता है। नहर पता है किसे कहते हैं? जब ऊँट को नेज़ा मारते हैं उसे नहर कहते हैं। तो माँ ने हैरान होकर कहा, जब गला कान से कान तक कटा हुआ देखा तो कहा, मिस्रों का युनहर, असगर क्या तेरे जैसे बच्चों को भी यहाँ नहर किया जाता है। अजरुकुम अल्लाह। ये रोने की रात है, कल रोने का दिन है। जी भर के गिरिया करें। खुश नसीब है आप जो गिरिया कर रहे हैं। मौला आपके गिरिये को कबूल करे, मौला आपकी दुआएं कबूल करे। मौला मेरी बहनें जो पर्दे में सुन रही हैं, जो हाजात लेके आई हैं, मौला उनकी कबूल करे। जब रोते हो तो उस वक्त हाजात मांगा करो, मौला कबूल करता है। आप करीब होते हैं उस वक्त, ये कुर्ब की मंजिल होती है। जब आप रोते हैं तो रोते वही हैं जिनका दिल पाक होती है, आंखें पाक होती हैं, बंदा रो भी नहीं सकता। तो अदादारों, सिर्फ एक शहीद को दफन किया हुसैन ने। जब जमीन खरीदी है ना इमाम हुसैन ने बनी असद वालों से, तो उन्हें 20,000 दिए थे। उन्होंने पूछा ये किसके हैं? तो कहा हमारे लाशें दफन कर देना, ये उसके पैसे। तो उन्होंने कहा मौला कितने लाशें होंगे? कहा एक मैं दफन कर दूंगा, 71 तुम कर देना। एक लाशा था जिसको दफन किया हुसैन ने, लेकिन जब कब्र बनाई ये नन्ही सी कब्र बनाई। अज़ादारों, हुसैन के लिए अली अकबर के सीने से पर्ची का फल खींचना आसान था, अली असगर के मुंह पर गरम रेत डालना बहुत मुश्किल। इससे आगे बड़ी सख्त मंजिल है, लेकिन वो मैं आपके सामने बयान नहीं करना चाहता। बहुत मुश्किल है उसका सुनना, वो मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे भाई ने कहा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत भी पढ़नी है। मैं एक जुमला पढ़ता हूँ शहादत हुसैन का। अज़ादारों, गौर से सुन लोगे तो कल सारा दिन रोते रहोगे। अज़ादारों, शिमर आया, उसके हाथ में खंजर था, खंजर लेके आया, आके सीनाए अक़दे हुसैन तो मेरे मौला ने कहा उस जगह पर कदम रखा है जहाँ हुजूर बोसे दिया करते थे। उस जगह पर कदम रखा है जो हुजूर की बसागाह थी।
दोनों हाथ पकड़े और दूसरे हाथ से तमाचा वो बच्ची तमाचा खा के जमीन पर गिर गई सांस ले लो बेटी बर्दाश्त नहीं कर सकी सकीना आसमान में लगी मेरे बाबे को जिम्मा रखो क्या कर सकती थी और सकीना कई ज़रबे चलाई लेकिन ज़रब चल नहीं रही थी ज़रब नहीं चल रही थी उसने कहा हुसैन क्या मामला है ज़रबें चलती रही 70 कदम के फासले पर बहन देख रही थी और कहती रही भाई रेत सख्त गर्म है तुझे प्यास लगी हुई है काश ये फौजें रास्ता देती मिल जाता तुझे पानी पिलाती काश ये फौजें रास्ता देती तुझ पर अपनी निगाह का साया करती शिमर सीने पर देखनी चे गला अरे होते हुसैन हाय सैयद का नहीं हाय सैयद का नहीं कोई बचाने वाला अरे ज़िब्हा होते हैं हुसैन हर घड़ी फेरते हैं सूखी ज़बान होठों पर अरे हिचकियाँ ले अरे हिचकियाँ ले लेकर वक्त आखिर कोई देता नहीं पानी भी ज़रा अरे ज़िब्हा होते हैं हुसैन रहम करता अरे रहम करता नहीं सैयद
قد بکوئی بانی شر ارے دیکھتے ہیں خود سر ایڑیارن میں ارے ایڑیارن میں رگڑتے ہیں ماں میں دو سرا ارے تکتے ہیں یہاں سے ہم شیر کو شاہ ابرار روتی ہے زینب زار ارے روتی ہے زینب زار ہے بہن سامنے ارے ہے بہن سامنے ارے بھائی کا کٹتا ہے گلا کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاشا حسین کا کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاشا حسین کا ایسا تباہ ہو گیا کنبہ حسین کا ایسا تباہ ہو گیا کنبہ حسین کا کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاشا حسین کا کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاشا حسین کا ایسا تباہ ہو گیا کنبہ حسین کا ایسا تباہ ہو گیا کنبہ حسین کا کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاشا حسین کا کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاشا حسین کا ایسا تباہ ہو گیا کنبہ حسین کا مارا ہے 6 مہینے کا بچہ حسین کا مارا ہے 6 مہینے کا بچہ حسین کا کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاشا حسین کا کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاشا حسین کا ایسا تباہ ہو گیا کنبہ حسین کا ایسا تباہ ہو گیا کنبہ حسین کا ارمان میں اور جگر میں سینہ کا پل ارمان میں اور جگر میں سینہ کا پل مٹی پر لوٹا ہے کلیجہ حسین کا مٹی پر لوٹا ہے کلیجہ حسین کا کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاشا حسین کا کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاشا حسین کا ایسا تباہ ہو گیا کنبہ حسین کا ایسا تباہ ہو گیا کنبہ حسین کا سب اپنے رشتے داروں کی میت کو لے گئے سب اپنے رشتے داروں کی میت کو لے گئے دیوار سا رہ گیا لاشا حسین کا دیوار سا رہ گیا لاشا حسین کا دیوار سا رہ گیا لاشا حسین کا یا حسین 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 یا حسین
Akbar
کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر لیلا سنبھال زینب کو جا رہا ہوں میں لاشے اکبر لیلا سنبھال زینب کو جا رہا ہوں میں لاشے اکبر لیلا سنبھال زینب کو نوجوان لاش ہے ضعیفی ہے میری نظروں سے دیکھ منظر کو کیسے ہم شیر کو سنبھالوں گا میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر لیلا سنبھال زینب کو اس کے سینے سے لے کے نام علی میں نے برچی ابھی نکالی ہے لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر لیلا سنبھال زینب کو اس کے سینے سے لے کے نام علی میں نے برچی ابھی نکالی ہے انتہا دے چکی میری غربت اب تیری بے کسی کی باری ہے تو بھی اس وقت یا علی کہہ کر لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر لیلا سنبھال زینب کو ایسے لاشے جواں اٹھائے ہو ایڑیاں خط بناتی آتی ہے ان نشانوں کو پیچھے پیچھے میرے مزارا مٹاتی آتی ہے اس کی نظریں نہ دیکھے یہ منظر لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر
لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر لیلا سنبھال زینب کو ایسے لاشے جواں اٹھائے ہو ایڑی آفت بناتی آتی ہے نشانوں کو پیچھے پیچھے میرے اماں زہرا مٹاتی آتی ہے اس کی نظریں نہ دیکھے یہ منظر لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر لیلا سنبھال زینب کو ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آل عمران نے کہا اور زندہ نے کہا یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی سچ دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی
دیتی رہی تو نہ آیا غازی کیا کہوں شیر میرے گردا ہم کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی بارہا ہم کو ہنسی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں سزا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں سزا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں سزا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں سزا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں سزا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں سزا دیتی رہی تو نہ آیا غازی قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دیکھے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی بس میں دہراتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں سزا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں سزا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں سزا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں سزا دیتی رہی تو نہ آیا غازی قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دیکھے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی بس میں دہراتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں سزا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں سزا دیتی رہی تو نہ آیا غازی زینب بیدی موت دیا گھڑیاں گھڑیندی رہ گئی ہے زینب بیدی موت دیا گھڑیاں گھڑیندی رہ گئی ہے زینب بیدی موت دیا گھڑیاں گھڑیندی رہ گئی ہے زینب
پیر دی موت دیا گھڑیاں گھڑندی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیا گھڑیاں گھڑندی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیا گھڑیاں گھڑندی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیا گھڑیاں گھڑندی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیا گھڑیاں گھڑندی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیا گھڑیاں گھڑندی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیا گھڑیاں گھڑندی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیا گھڑیاں گھڑندی رہ گئی نب کے در خیمہ ہے نب کے در خیمہ ٹکرا مرندی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیا گھڑیاں گھڑندی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیا گھڑیاں گھڑندی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیا گھڑیاں گھڑندی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیا گھڑیاں گھڑندی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیا گھڑیاں گھڑندی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیا گھڑیاں گھڑندی رہ گئی نا حسین کماری واسطائے کلی بیڑی دائے آسرائے پیر دے قاتل کو آئے پیر دے قاتل کو منتا گھڑندی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیا گھڑیاں گھڑندی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیا گھڑیاں گھڑندی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیا گھڑیاں گھڑندی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیا گھڑیاں گھڑندی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیا گھڑیاں گھڑندی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیا گھڑیاں گھڑندی رہ گئی نا حسین کماری واسطائے کلی بیڑی دائے آسرائے پیر دے قاتل کو ہے پیر دے قاتل کو منتا گھڑندی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیا گھڑیاں گھڑندی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیا گھڑیاں گھڑندی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیا گھڑیاں گھڑندی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیا گھڑیاں گھڑندی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیا گھڑیاں گھڑندی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیا گھڑیاں گھڑندی رہ گئی کل شاہی دی تیرے بابے دی ہن قیدر بن کے آئی ہے کل شاہی دی تیرے بابے دی ہن قیدر بن کے آئی ہے کل شاہی دی تیرے بابے دی ہن قیدر بن کے آئی ہے کتے ویر عباس ہے ویر کتے ویر عباس ہے ویر انج بے غیرت جھڑکے نالے ہے زینب پیر دی موت دیا گھڑیاں گھڑندی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیا گھڑیاں گھڑندی
رہ گئی زینب پیر دی موت دیا گھڑیاں گھڑی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیا گھڑیاں گھڑی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیا گھڑیاں گھڑی رہ گئی کل شاہی تھی تیرے بابے دی اڑ کے دڑ بن کے آئی ہے کل شاہی تھی تیرے بابے دی اڑ کے دڑ بن کے آئی ہے کل شاہی تھی تیرے بابے دی اڑ کے دڑ بن کے آئی ہے کتے ویر عباس ہے ویر کتے ویر عباس ہے ویر انج بے غیرت جھڑکے دے ہائے زینب میری موت دیا گھڑیاں گھڑی رہ گئی یا حسین 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 مولا حق امام یا حسن 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 یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین پیاسے گلے خنجر چلے پیاسے گلے خنجر چلے چادر چلی خیمے چلے چادر چلی خیمے چلے عباس کے پرچم تلے عباس کے پرچم تلے رو کر کہے یہ بیبیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین رو کر کہے قاسم کی ماں رو کر کہے قاسم کی ماں مارا گیا قاسم جوان مارا گیا قاسم جوان اے لال میں ڈھونڈوں کہاں اے لال میں ڈھونڈوں کہاں میں نے تیری صحرا تیرا مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین عباس نے والی نے بابیلا عباس عباس نے والی نے بابیلا عباس سیم الماہ مسکین بابیلا عباس سیم الماہ مسکین بابیلا عباس سیم الماہ مسکین بابیلا عباس نے والی نے بابیلا عباس عباس نے والی نے بابیلا عباس بابیلا عباس بابیلا عباس بابیلا عباس الزهراء بابيلا يا ابن الزهراء بابيلا يا ابن الزهراء بابيلا يا ابن الزهراء بابيلا يا طاريها انتظارا يا ابن الزهراء بابيلا مظلومة بابيلا يا ابن الزهراء بابيلا يا غربة بابيلا يا ابن الزهراء 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 بابيلا بابيلا بابيلا